خواتین و حضرات، آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ EU بلو کارڈ کیا ہے اور اس کے قوانین میں کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ EU بلو کارڈ کی بنیاد پہ یورپ میں جاب اور یہاں پہ رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہیں ان تک پہنچتی رہیں۔ EU بلو کارڈ جو ہے اس کے قوانین میں کافی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس کو آسان اور بہتر بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ EU بلو کارڈ ہوتا کیا ہے۔ تو یورپی یونین کا بلو کارڈ ایک خصوصی ورک پرمٹ ہے جو یورپی یونین کے ممالک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کو کام کرنے کے مواقع حاصل کرنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے ٹیلنٹ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ہنرمند لوگ جو ہیں وہ یورپی یونین کے ممالک میں آ کے کام کر سکیں۔ اب اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو یورپی یونین کا جو بلو کارڈ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یورپی یونین کی بنیادی طور پہ معیشت کو، یہاں کی انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے لیے جو ان کو ایکسپرٹس چاہیے جو یورپ سے نہ مل سکیں، اور اس افرادی جو قوت کی کمی ہے، ہنرمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور جن کے پاس تجربہ ہو اپنے فیلڈ کا، ان کو یورپی یونین میں جو ہے وہ آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب اس کی اہلیت کی شرائط کیا ہے، یا یہ بلو کارڈ جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جو ہے وہ اس کوالیفائڈ شخص کو جو ہے وہ جاب ملنی چاہیے یا جاب آفر لیٹر ملنا چاہیے، معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ ان کو یہ جو ہے وہ یورپی یونین کا بلو کارڈ مل سکتا ہے، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ یورپی یونین کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی اوسط تنخواہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سویڈن کے حوالے سے بات جو ہے میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ سویڈن کے لیے کم از کم کتنی تنخواہ ہونی چاہیے اس یورپی یونین کے بلو کارڈ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، اعلیٰ جو ہے وہ یونیورسٹی ڈگری ہونی چاہیے، یا اپنے اس فیلڈ کے مطابق کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ چند سال کا ان کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے، ایکسپیرینس ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس بلو کارڈ کے فائدے کیا ہیں؟ تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ بلو کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ ایک ہی پرمٹ کے تحت یورپی یونین میں کام بھی کر سکتے ہیں اور رہائش بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو کارڈ ہولڈر ہے وہ اپنے گھر کے افراد کو بھی جو ہے وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں یورپی یونین کے جس ملک میں، وہاں پہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ یورپی یونین میں ان کی نقل و حمل یعنی ان کا آنا جانا آسان ہے، ان کے لیے کسی مزید فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس یورپی یونین کا جو بلو کارڈ ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ تو اس کی مدت عمومی طور پہ 1 سے 4 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جاب آفر کتنی ہے، کتنے عرصے کا جو ہے وہ کام کا معاہدہ ہے، کانٹریکٹ کتنی دیر کا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو یورپی یونین کا بلو کارڈ ہے، EU بلو کارڈ، یہ کن ممالک کے لیے دستیاب ہے؟ تو یہ جو EU بلو کارڈ ہے یہ یورپی یونین کے تمام ممالک کے لیے دستیاب ہے، ماسوائے ڈنمارک اور آئرلینڈ کے۔ اور یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیوں اہم ہے، کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، ان کے پاس ہنر ہے، اور وہ یورپی یونین میں آ کے رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اس EU بلو کارڈ کی بنیاد پہ جو ہے وہ جاب حاصل کر کے اپنی فیملی کو جو ہے وہ ساتھ لا سکتے ہیں، اور یورپ میں ان لوگوں کے لیے سیٹلمنٹ ہونے کے لیے بہترین یہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس میں 1 جنوری 2025 سے یعنی جو اگلا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کی جو ہے تفصیل جو ہے وہ جاری کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور ان تبدیلیوں کا مقصد یہ ہے کہ جو بلو کارڈ رکھنے والے ہیں ان کو مزید آسانیاں دی جائیں۔ پہلے 2009 میں یہ جو قانون بنا تھا اور اس کا جو ڈائریکٹو تھا، اب اس میں جو سب سے بڑی اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ اس کے بلو کارڈ حاصل کرنے کے لیے جو تنخواہ کی کم سے کم حد تھی
اس میں جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں کہا کہ بلو کارڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو کم از کم تنخواہ ہے وہ میزبان ملک یعنی جس یورپی یونین کے ملک میں انہوں نے کام کرنا ہے اس کی اوسط تنخواہ سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ پہلے یہ حد جو تھی 1.5 گنا تھی، اب اس کو کم کر کے 1.25 گنا کیا گیا ہے، یعنی 1.25 ٹائمز زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں دیکھیں تو سویڈن کے لیے پہلے جو منیمم سیلری تھی وہ 59,850 کرونز یعنی تقریباً 60,000 سویڈش کرون تھی۔ اس کو اب جو ہے وہ کم کر کے 49,875 یعنی تقریباً 50,000 کیا گیا، یعنی 10,000 کا اس میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور شرط یہ ہے کہ پہلے تھا کہ کم از کم آپ کے پاس 1 سال کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے جاب کے لیے، یہ کارڈ حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کو جو ہے وہ انہوں نے 6 مہینے کا کر دیا ہے، تو یہ ایک اور اس میں جو ہے وہ بہتر کیا گیا ہے۔ پھر اس میں کچھ پہلے کچھ ریسٹرکشنز یا پابندیاں کچھ عائد کی گئی تھی، اب اس میں زیادہ افراد جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن میں رہتے ہوئے اگر آپ کے پاس کسی اور طرح کا پہلے پرمٹ ہے تو اس کو بلو کارڈ میں تبدیل کرنا جو ہے وہ بھی اب آسان ہو جائے گا۔ اور اگلی اس میں جو بہتری کی گئی ہے کہ ملازمت کی جو تبدیلی ہے اس میں آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جاب کر رہا ہے تو وہ اب جاب تبدیل کر کے دوسری کر رہا ہے تو وہ جسٹ جو ہے وہ مائگریشن بورڈ کو جو ہے وہ اطلاع کرے گا، لیکن اس کو نئے سرے سے درخواست دینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ بلو کارڈ رکھنے والے 180 دنوں میں سے سویڈن میں 90 دن جو ہے وہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انہوں نے کافی آسان بنایا ہے۔ اور یہ جو قوانین ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو بلو کارڈ میں جو انہوں نے چینجز کیے ہیں، جس میں سیلری میں کمی کی ہے، اس کو چینج کرنا آسان ہے، اس میں جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا آسان ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقی بھی شرائط میں جو نرمی کی گئی ہے، یہ سارا جو ہے وہ بھی نیا سال شروع ہوتے ہی 1 جنوری 2025 سے یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ تو یہ تبدیلیاں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑی اہم ہے جو کہ یورپی یونین کا کارڈ رکھتے ہیں یا مستقبل میں کارڈ جو ہے وہ لینے کے خواہش مند ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کارڈ رکھتے ہیں یا مستقبل میں لینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ معلومات بڑی مفید ہوگی، اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے کچھ دوستوں کے کام آ سکتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔